کل کے لیسن کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات. کیوں کہا جاتا ہے مقطعات؟ کیونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید میں حروف مقطعات کچھ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. ان کا کیا معنی ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے، حرف ہیں، تو ان حروف کے معنی کیا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے. دوسری رائے کیا ہے؟ معنی ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے یہ کلام بھیجا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی معنی ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے، بس جیسا ہے اس کو پڑھ لیا جائے اور اس سے آگے کچھ نہ کہا جائے. کچھ صورتوں کا حروف سے آغاز دراصل عربوں کو جو زبان کے ماہر تھے عاجز کرنے کے لیے بھی ہے کہ یہ قرآن حروف پر مشتمل ہے، تم بھی ان حروف کے استعمال سے ایسا کلام بنا کے لاؤ جو اس کے مقابل ہو، تو وہ اس طرح نہ کر سکے. تو یہی رائے راجح ہے کہ یہ دراصل قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے کہ قرآن پاک حروف کا مجموعہ ہے، لیکن حروف کو اس طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کیا ہے کہ جس سے اتنا زبردست میننگ فل کلام ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ الف لام میم جو ہیں یہ حروف یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے یا پھر کسی صورت کا یا کسی اور چیز کا جو ہمیں معلوم نہیں. یہ بھی ایک رائے پائی جاتی. ذالک الکتاب، وہ کتاب. کون سی کتاب؟ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. اس کو ذالکہ کیوں کہا گیا؟ وہ کیوں کہا گیا ہے؟ ذالکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ، اور وہ جب قریب کی چیز کے لیے، کیونکہ ابھی تو ہمارے سامنے ہے نا قرآن مجید، تو قریب کی چیز کے لیے جب اسم اشارہ بعید یعنی دور کا اشارہ استعمال کیا جائے تو وہ دراصل اس چیز کی عظمت، اہمیت اور بلندی کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور کتاب اور الکتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، اور الکتاب خاص کتاب. تو کون سی خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید. اور ذالکہ کیوں کہا گیا؟ اس خاص کتاب کی شان کیا ہے؟ کیا خصوصیت ہے اس کی؟ اس کتاب کی عظمت کیا ہے؟ کیا اہمیت ہے؟ یہ لوح محفوظ میں ہے، معزز کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں، بِأَیْدِی سَفَرَۃ کِرَامٍ بَرَرَۃ. یہ آیت کہاں پر آئی ہے؟ سورۃ عبسہ میں آئی ہے. لا ریبہ، نہیں کوئی شک. ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا شک فیہ، بلکہ یہ فرمایا لا ریب فیہ. تو ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ ایسا شک جو سکون کو چھین لے. یعنی اس کتاب کو پڑھ کر انسان ہدایت پاتا ہے، سکون اور خوشی پاتا ہے، نہ کہ اس کا سکون لٹ جائے. فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت. ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 2 قسم کی ہوتی. کون کون سی؟ علمی اور عملی. علمی ہدایت کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد. اور دوسرا ہدایت توفیق. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، ہدایت ہے للمتقین. متقین کون ہیں؟ تقوی والے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا لفظ تم بہت بولتے ہیں اردو میں بھی اور اپنی زبان میں. ہر مسلمان کو تقوی کا معنی آنا چاہیے. تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا. تو اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون